44 سال 46 ایام۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ باکلام کا پڑھا اور سنا جناب۔ سب سے پہلی بات جو میں اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں، پہلا کلمہ، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ نمبر 1، واحد خدا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر خدا ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا 2 نہیں ہے، خدا 3 نہیں ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر خدا کی ذات کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ خدا کے ساتھ جب بھی کسی کو شریک کیا گیا خدا کا قہر نازل ہوا۔ اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر خدا ایک ہے، اور اس کا حوالہ آپ فلپیوں 2 باب میں جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ خدا ہی انسان بن کر اس دنیا میں اتر آیا۔ ہاللیلویا! خدا ہی انسان بن کر اس دنیا میں اتر آیا اور اس نے ہماری نجات کا سارا کام کمپلیٹ کیا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! اس لیے خدا ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 1، واحد خدا ایک ہے، اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! اور وہ ہماری سنتا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ پہلا کلمہ، ایک واحد خدا، ایک کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا نمبر 2، کیونکہ کلام کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ان لوگوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے جو نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، جو بے بہرا ہیں ان باتوں سے، جو بہرا ہیں اس خدا سے، اس خدا کے بیٹے سے جس نے ہماری نجات کا کام کمپلیٹ کیا، جس نے ہماری مشقتوں کو اٹھایا، جو ہمارے لیے شافی بنا، جس نے اس کام کو کمپلیٹ کیا۔ آج یہ بے بہرا ہیں ان ساری باتوں سے، وہ فقی اور فریسی جنہوں نے کہا کہ اس کو صلیب دی جائے، آج یہ وہ لوگ ہیں بنی اسرائیل قوم جس نے کہا کہ اس کو صلیب دیا جائے۔ یہ آج بے بہرا ہیں ان ساری باتوں سے، اور آج خدا کا بیٹا یسوع صلیب کے اوپر کہہ رہا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر خدا جانتا ہے، خدا اس بات کو جانتا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کروسیفائیڈ کرنا ہے، یہ صلیب کے اوپر جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر اس نے اس لیے کہا صلیب کے اوپر جا کر اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ نمبر 2، کلام میں لکھ دیا گیا ہے، اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ 2 کا لفظ جو ہے یہ گواہی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر جیسا کہ پہلے بھی بتا دیا گیا 2 سے سولی بھی چڑھایا جا سکتا ہے، 2 سے اس کو جیل بھی بھجوایا جا سکتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جب 2 آدمی اس زمین کے اوپر کچھ باندھیں گے تو وہ آسمان پر بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا 2 کا لفظ گواہی کو ظاہر کرتا ہے، 2 کا عدد جو ہے، اور 3 کا لفظ پھر وہی بات آتی ہے، یہ خدا ثالوث کو، تثلیث کو ظاہر کرتا ہے کہ 3 اقنوم خدا کے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک خدا کی ستائش کرتے ہیں، اس واحد خدا کو مانتے ہیں جو ہماری سن لیتا ہے۔ ہاللیلویا! اور ہم 3 خدا کو نہیں مانتے، ایک خدا کو مانتے ہیں۔ اور کلام کیا کہتا ہے؟ 3 کا لفظ جو ہے، 3 کا عدد، یہ تثلیث کو ظاہر کرتا ہے۔ کلام کہتا ہے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، یہ تثلیث ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ خدا باپ جس نے باغ عدن سے، جس نے انسان سے پیار کیا، جس نے انسان سے محبت کی، اور کلام کہتا ہے کہ
کہ یہ محبت کا اظہار اس نے ایسے کیا کہ جب اس نے انسان کو بنا کر باغ عدن میں رکھا ہر چیز اس کے حوالے کر دی اس نے. لیکن اس نے کہا تھا, کلام مقدس میں لکھا گیا ہے, اس نے کہا یہ ساری چیزیں کھا سکتے ہو, ان کو ہاتھ لگا سکتے ہو, لیکن اس درخت کو ہاتھ نہ لگانا, اس درخت کو ہاتھ نہ لگانا. لیکن انسان نے, اور آج میں اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں, انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا, پورا اختیار اس کو دیا گیا. خدا اس کو روک سکتا تھا, آدم کو بھی روک سکتا تھا, ہوا کو بھی روک سکتا تھا کہ میں نے منع کیا تھا اس پھل کو کھانے کے لیے اور تم نے پھر اس کو ہاتھ لگا لیا, پھر پکڑ لیا اس کو. خدا روک سکتا تھا لیکن خدا نے نہیں روکا, کیونکہ خدا نے فلی اختیار انسان کو دے دیا ہے اس زمین کے اوپر کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. استثنا اس کا 30واں باب 19ویں آیت آپ جا کر پڑھیے گا. کلام کہتا ہے کہ میں نے تیرے آگے زندگی کو بھی رکھا, میں نے تیرے آگے موت کو بھی رکھا, اور اگر تو زندگی کو اختیار کرے گا تو تو بھی جیتا رہے گا اور تیری اولاد بھی جیتی رہے گی. ہاللیلویا. تو نے کہا تو بھی جیتا رہے گا, تیری اولاد بھی جیتی رہے گی, آنے والی پشتوں پر تیری بلیسنگ. اور زبور 112 میں لکھا گیا ہے, مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے, اس کی نسل بھی اس زمین پر زور آور ہوگی کیونکہ وہ مبارک ہے. ہاللیلویا. وہ مبارک ہے. خدا باپ نے باغ عدن سے انسان کے ساتھ پیار کیا, اور یاد رکھے گا احبار 16 باب کے مطابق کلام کہتا ہے کہ قربانیاں دی جاتی تھی, جس طرح بھی سرشار داؤد نے اس ساری بات کو واضح کیا کہ ایک پردہ حائل ہوتا تھا, پاک ترین مقام, پاک مقام, اور اس کے مطابق خدا پاک ترین مقام میں ہوتا تھا, اور یہ واحد جگہ ہوتی تھی جہاں پر اندھیرا ہوتا تھا. خدا اندھیرے میں اترتا تھا, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا کسی زندگی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور یاد رکھے گا یہ پردہ پھٹ گیا. کیوں پھٹا؟ اس لیے پھٹا کہ انسان کا اور خدا کا رابطہ جو باغ عدن سے ٹوٹ چکا تھا دوبارہ ہو جائے. اور کلام مقدس میں لکھ دیا گیا ہے کہ باغ عدن ہی سے جو قربانیاں دی جاتی تھیں اور انسان بچتا تھا. اور یاد رکھیے گا احبار اس کے 16ویں باب کے مطابق 17ویں باب کے مطابق قربانیاں دی جاتی تھیں. 2 برے لائے جاتے تھے, ایک کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا, ایک جو جس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو بیابان میں اس کو عزازیل کہا جاتا تھا, اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے گناہ لے گیا. آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, میرے اور آپ کے یسوع نے, میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح ناصری نے آج ہمارے گناہ لے لیے اور اس کو ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے دور کر دیا ہے. ہاللیلویا. اور رومیو اس کے 12ویں باب میں خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنا بدن ہی میری حضوری میں لے آ, یہی تیری سب سے بڑی قربانی ہے. ہاللیلویا. اب 4 کا عدد کلام کہتا ہے یہ زمین کے چاروں کونوں کو ظاہر کرتا ہے. یہ 4 کا عدد جو ہے زمین کے, یعنی کہ اس زمین کے اوپر میرے یسوع کو, میرے خداوند کو فلی اختیار ہے. ہاللیلویا. اس نے زمین کو بھی بنایا, اس نے آسمان کو بھی بنایا, اور اس کے اوپر وہ اختیار رکھتا ہے. اب 5 کا عدد یہ فضل کو ظاہر کرتا ہے. کلام کہتا ہے میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے. ہاللیلویا. اب میں اس بات کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں, ہم دلدل کے اندر, ہم گناہ کے اندر, لیکن میرے یسوع نے کیا کیا؟ فضل کا مطلب ہے کسی گرے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دینا, یہ فضل ہے. اور میرے یسوع نے ایسا ہی کیا کہ ہم دلدل کے اندر تھے, لیکن میرے یسوع نے اپنا فضل اس طریقے سے ہم پر ظاہر کیا کہ اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہے. ہاللیلویا. اب ہم نجات یافتہ ہیں, اب ہمیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے تو اپنا بدن ہی میری حضوری میں لے آ, یہی تیری سب سے بڑی قربانی ہے. اس لیے یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر کلام کہتا ہے 5 کا لفظ جو ہے فضل کو ظاہر کرتا ہے, 5 کا عدد فضل کو ظاہر کرتا ہے. اور آج دنیا کے اندر میرے یسوع کی بدولت ہی ہمیں ہاللیلویا نجات ملی ہے. ہاللیلویا. میرے یسوع کی بدولت ہمیں بحالی ملی ہے, میرے یسوع کی بدولت ہمیں رہائی ملی ہے. ان ساری قربانیوں سے ہمیں خدا نے آزاد کر دیا ہے. اور اب 6 کا عدد کیا ہے؟ 6 کا عدد انسان کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. انسان کون سے دن بنایا گیا؟ کون سے دن بنایا گیا؟ 6 دن بنایا گیا.
اور 7واں دن اس نے آرام کے لیے رکھا. 7واں دن اس نے انسان 6 دن بنایا گیا. اور یاد رکھیے گا 6 کا لفظ انسان کو ظاہر کرتا ہے. یہ 6 کا لفظ جب خدا نے انسان کو 6 دن بنایا اس میں اپنی زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا. ہلیلویا ہلیلویا. خدا تبھی سے پیار کرتا تھا انسان سے, تبھی سے محبت کرتا تھا. یہ تو ایک پردہ آ گیا. کیوں آیا؟ وہ باغ عدن سے آیا جس کو ختم کرنے کے لیے میرے یسوع کو اس زمین پر آنا پڑا. اب 7 کا لفظ کاملیت کا لفظ, اور بائبل مقدس میں بارہا بتایا گیا نعمان کوڑی نے کتنے گوتے لگائے, کتنے گوتے لگائے, تو اس کا کوڑ جاتا رہا. ہلیلویا ہلیلویا پریز دی لارڈ. ہیکل کے اندر 7 چراغ دانوں کا ذکر, مکاشفہ کے اندر 7 روحوں کا ذکر, 7 کلیسیاؤں کا ذکر آیا ہے. اور بارہا جو زندگی ایک مرتبہ مر کے اٹھی اس نے 7 چھینکیں ماری. ہلیلویا ہلیلویا. اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر بائبل میں 7 کا لفظ بارہا آیا. اور اس پردے کے اوپر بھی جب برے کو قربان کیا جاتا تھا اس کا لہو کاہن جو تھے وہ 7 مرتبہ چھڑکتے تھے. یہ شریعت بتاتی ہے. اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر یہ میرے یسوع کی بدولت ہوا ہے کہ آج یہ پردہ ختم ہو گیا اور یہ پردہ پیچھے آ گیا اور خدا کے نام کو جلال ملے. اب ہم اپنے یسوع سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. ہلیلویا. اپنے یسوع سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. یہ پردہ پیچھے چلا گیا, پہلے آگے تھا, اب یہ پیچھے چلا گیا, اب یہ پیچھے ہے. موسیٰ نے کہا تھا خدا سے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا تو میری شکل نہیں دیکھ سکتا, تو میرے جلال کو نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ خدا کے جلال کو انسان نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن ہلیلویا آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میرے یسوع کی بدولت, اس کی قربانی, اس کے کروسیفائیڈ ہونے کی بدولت, اس کے مار کھانے کی بدولت, اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھنے کی بدولت, اس کی پسلی میں بھالا مارنے کی بدولت, ہلیلویا آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا اور آپ کا رابطہ خدا سے ہو گیا ہے. اب ہم یسوع کی بدولت خدا کو دیکھ سکتے ہیں. اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, اور جس نے باپ کو دیکھا اس نے, اس کا مطلب ہے خدا یسوع کی بدولت اس دنیا میں آ گیا. ہلیلویا پریز دی لارڈ. آج ہم خدا سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. ہلیلویا. ہماری زندگیوں کے اندر وہ کلام مقدس میں واضح کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی, کیونکہ اس نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اپنی روح, زبور نویس کہتا ہے, وہاں پر کلام کہتا ہے کہ اسرائیل کی جو مائیں تھیں وہ کیا کرتی تھیں, وہ اپنے بچوں کو جب مدر فیڈ کرواتی تھیں تو تب شریعت کو بولتی تھی, کلام پر اپنی زندگی کے اندر رکھتی, وہ ستائش کرتی خدا کی, تو وہی چیزیں بچے کے اندر انہیل ہوتی تھی, وہی چیزیں. اور زبور نویس کہتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ بنی اسرائیل قوم کی مائیں جو ہیں یہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتی تھی کہ سونے سے پہلے ہم سب نے کہنا ہے کہ ہم اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے. ابھی پچھلے دنوں زلزلہ آیا, بڑا شدید زلزلہ تھا. آپ جانتے ہیں زلزلے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. گاؤں کے گاؤں 2005 میں جو زلزلہ آیا پورے کے پورے گاؤں زمین دوز ہو گئے, لوگ زمین کے اندر چلے گئے, مر گئے, دفن ہو گئے, زندہ دفن ہو گئے. لیکن بنی اسرائیل قوم کی مائیں تب بھی اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتی تھی رات کو سونے سے پہلے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ زلزلہ کس وقت آ جائے گا, ہم نہیں جانتے کہ ہماری جان کس وقت اس دنیا سے چلی جائے گی, ہم نہیں جانتے کہ کس وقت مر جائیں گے, ہم نہیں جانتے کہ ہماری یہ باڈی قبر میں کب چلی جائے گی. لیکن سونے سے پہلے ہم اپنی روح کو محفوظ کر سکتے ہیں, اس خدا کے حوالے کر سکتے ہیں, کیونکہ پنجابی جی کہتے ہیں ستا مرے دے برابر ہوندا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میری روح کہاں پر بھٹک رہی ہے, کہاں پر گئی ہے میری روح. لیکن یاد رکھیے گا ہم اپنی روح کی حفاظت کر سکتے ہیں, جس طرح میرے یسوع نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں, کیونکہ اس دنیا میں روحیں بھٹک رہی ہیں, ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, یہ موکل جن کو پکڑ کر جو ہے
जाती हैं, उनको कोई नहीं बुला सकता, क्योंकि सैमुएल की रूह को जादूगरनी ने पाताल से निकाल लिया था, पाताल से उसने बुला लिया था। लेकिन हालेलुया, मेरे यीशु ने जब जान दी तो उसने ये नहीं कहा कि अब मैं आराम करूंगा, मेरी रूह आराम करेगी। उसने कलाम में लिख दिया कि वो पाताल में गया, वहां पर जाकर कैदी रूहों के साथ मुनादी की, और हालेलुया, उन रूहों को जो ईमानदार रूहें थी उनको वो साथ लेकर आसमान पर चला गया। अब याद रखिएगा, हमारी रूह जो है, सादिक की रूह जो है, वो सीधी आसमान पर चली जाती है। यीशु की रूह की मंजिल क्या थी कि वो आसमानी था। आज हमारी रूह की मंजिल क्या है? हमारी रूह कहां पर जा रही है? फिर कहना चाहता हूं कि खुदा का खादम, इसके बाद मैं खत्म करूंगा, खुदा का खादम जो है बड़ी दूर से मुनादी करके आ रहा था, और जब अपने एयरपोर्ट पर उतरा तो उस जहाज के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी था उस मुल्क का, और उस प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, बड़ा एहतमाम किया गया। रेड कारपेट, रेड फूल बिछाए गए, उसके गलों में फूलों के हार पहनाए गए, लेकिन वो खादम साइड पर खड़ा सब कुछ देखता रहा और खुदा के साथ आकर गिला करता है कि खुदावंद, मैंने रूहों को बचाया, जिंदगियों को बचाया, मारे खाए, ताने खाए लोगों के, बुरा भला कहा गया मुझे, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, और मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं। मैं एक साइड पर खड़ा कॉर्नर में, मैं सारा कुछ देख रहा था। खुदा की आवाज उसके कानों में आई और खुदा ने कहा, बेटा सुन अब मेरी आवाज को, देख ये जो कारपेट इसके लिए रेड बिछाए गए हैं, ये थोड़ी देर के बाद रोल होंगे, गोदाम में चले जाएंगे। ये जो फूलों के हार इसको डाले गए हैं, ये थोड़ी देर के बाद मुरझा जाएंगे, ये डस्टबिन में चले जाएंगे। ये जो फूलों की पत्तियां इसके ऊपर फेंकी गई हैं, झाड़ू से साफ करके इनको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, ये मुरझा जाएंगी। लेकिन याद रखना, जब तेरी रूह मेरे पास आएगी तो पाक फरिश्ते उठ खड़े होंगे। हालेलुया। जब तेरी रूह मेरे पास आएगी तो फरिश्ते उठ खड़े होंगे। ये तो रेड कारपेट है तेरे लिए, तो मैंने आसमान पर सोने की सड़कें बना दी। हालेलुया। सोना कितना पसंद है, क्यों जी? उनसे 2 लाख तो उत्ते चला गया, इतना महंगा कि अब हमारी पहुंच से दूर है, लेकिन खुदा खजानों का मालिक है। हालेलुया। पहाड़ उसके हैं, जमीन उसकी है। खुदा का कलाम कहता है, तेरे लिए सोने की सड़कें मैं बना दूंगा। कलाम कहता है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप देता हूं। उसने अपनी रूह खुदा बाप के हाथों में सौंप दी, और कलाम कहता है कि फिर तमाम हुआ। मैं प्यासा था, उसकी प्यास बुझ गई, और हालेलुया, उसने काम को कंप्लीट किया। और सबसे अहम बात कि वो शुरू से लेकर आखिर तक फर्माबरदार रहा, वो अपने बाप का फर्माबरदार रहा, नाफरमानी उसके अंदर नहीं आई। और कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगी में इस बात को वाज़ेह करता है कि हैकल का पर्दा 2 हिस्सों में बंद कर, तमाम पेशन गोइयां पूरी हो गई जो अज़ल से चली आ रही थी। पहली पेशन गोई पैदाइश में हुई कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, ये पहली पेशन गोई। और उसके बाद यशायाह के अंदर बेशुमार पेशन गोइयां की गई, मीका, जकरिया, हर जगह पर पेशन गोइयां की गई, और तमाम हुआ, खत्म हो गया। मेरे यीशु ने इस सारे काम को पूरा कर दिया। उसने अपनी मंजिल को जो है भरपूर तरीके से उसने तय किया, और इस सारे काम को